الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈہرکی کے بیان۔ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکات ہیں، اور نہ پڑھنے کی سخت وعیدیں بھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ 10 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ جہنم کی آگ اور نفاق سے بری ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی پیاری فضیلت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کی، اور بزرگان دین نے اس بات کو لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت بھی اگر کسی بندے کو حاصل ہو جائے تو یہ تمام زمین اور آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں ان تمام سے بہتر ہے کہ ایک رحمت بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مل جائے۔ قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کہ ایک مرتبہ درود پڑھ رہے ہیں تو 10 رحمتیں مل رہی ہیں، 10 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو 100 رحمتیں مل رہی ہیں، تو جس بندے کو 100 رحمتیں ملیں گی اس کے وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر قرآن پاک کو نازل کیا، اور قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں رب تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کلام فرمایا، اور امت محمدیہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قرآن پاک کے اندر احکامات کو نازل فرمایا، اور ہمیں اس قرآن مجید کے ذریعے بتایا گیا کہ کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کو تلاوت قرآن پاک کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہمیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالخصوص ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ ماہ رمضان کو ماہ نزول قرآن بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن مجید کا نازل کرنا اس مہینے میں ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی۔ آج کل عموماً دیکھا گیا ہے کہ قرآن مجید کو فقط آج لوگوں نے اپنے گھروں میں صرف رکھنے تک محدود کر دیا۔ قرآن مجید کو دکانوں کے اندر کاروبار میں برکت کے لیے رکھ دیا گیا۔ قرآن کو پڑھنا نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر کیا ہے اس پر غور و فکر نہیں کرنا، فقط لوگوں نے اس کو رکھنے تک ہی محدود کر دیا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کو رکھنا یقیناً باعث برکت ہے، لیکن اگر ہم نے قرآن مجید کو نہ سمجھا، قرآن مجید پر عمل نہ کیا، تو یہ ہمارے لیے حقیقی فائدہ مند نہ ہوگا۔ ایک واقعہ سنیے کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، اور اس بادشاہ نے اپنے حکمرانوں کو خط بھیجا کہ فلاں فلاں شہر کے اندر میرے لیے محل کو تیار کروایا جائے۔ حکمران اس کا خط پڑھتے اور عمل نہ کرتے، روزانہ ہی خط پڑھتے، عمل نہ کرتے، تو یقیناً جب بادشاہ اس بات کو دیکھے گا کہ میں نے خط بھیجا، خط کے اندر حکم بھی نازل کیا اور میرے حکمرانوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو یقیناً ان حکمرانوں کو سزا دی جائے گی، وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید بھی ہمارے پاس نازل کیا گیا تو یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک خط کی طرح ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید بھیجا، قرآن مجید ہمیں عطا کیا گیا، اور اس پر اگر ہم عمل نہیں کرتے، قرآن مجید کے اندر بتا دیا گیا کہ نمازوں کو پڑھنا ہے، قرآن مجید کے اندر بتا دیا گیا
کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، قرآن مجید کے اندر بتا دیا گیا کہ زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، لیکن ہم نے فقط قرآن مجید کو پڑھنے تک ہی محدود کر دیا، اس پر عمل نہیں کرنا، قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرنا، تو یقیناً پھر بادشاہ جو ہے وہ سزا دینے کا مستحق ہے کہ وہ ہمیں سزا بھی دے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، فقط قرآن مجید کو پڑھنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن مجید کے اندر غور و فکر بھی کریں۔ اور جو بندہ قرآن مجید پر عمل نہیں کرتا، فقط قرآن کو پڑھتا ہی رہتا ہے، عمل نہیں کرتا، اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا واقعہ انشاءاللہ عز و جل ہماری اگلی ویڈیو میں آپ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔